سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے فیزز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں 10 فیزز ہوتے ہیں جو یونیک سیٹ ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز کی، اور اس میں ڈیلیوریبلس ہوتے ہیں، اس میں آؤٹ کم ہوتا ہے۔ کچھ ٹریڈیشنل SDLC کے فیزز کو ون بائی ون ہم اسٹڈی کریں گے کہ یہ سیٹ اپ کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ پہلا جو فیز ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہے۔ In this phase, the project team collect and analyze the stakeholders' need and requirements for the software. This involves understanding the business process, user needs, and technical constraints. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیز میں ہم انیشلی پروجیکٹ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم گیدر کرتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرس مینس شراکت دار ہوتے ہیں، ان کی ریکوائرڈ کیا ہے، اس کو سافٹ ویئر کے بنانے کی ضرورت، جس مقصد کے لیے یہ سافٹ ویئر بنوا رہے ہیں، تو اس سارے چیز ہم فل آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو یوزرس چاہیے، ان کو پاسورڈ چاہیے، ان کو یہ ڈیٹا، جو سارے نیڈس کو جو ہم گیدر کرتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ فیز میں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جو فیز ہے ڈیزائن فیز ہے۔ اب آپ کے پاس ریکوائرمنٹ گیدرنگ پوری آپ نے انفارمیشن اسی پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ نے حاصل کر لی۔ نیکسٹ جو فیز ہوتا ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، آپ اس کی ڈیزائننگ فیز میں ہوتا ہے۔ اب ڈیزائننگ بیس آن دی ریکوائرمنٹ گیدر ان دی پریویس فیز، دی پروجیکٹ ٹیم کریٹ اے ڈیٹیلڈ ڈیزائن فار دی سافٹ ویئر۔ دس انکلوڈ آئیڈینٹیفائنگ دی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، ڈیٹا فلو، یوزرس انٹرفیس اینڈ فنکشنالٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن فیز میں جب ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، پریویس جو فیز تھا، اس کے بعد ہم ایک ڈیٹیل ڈیزائن بناتے ہیں سافٹ ویئر کا، جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کا آرکیٹیکچر کی، اس کی آرکیٹیکچر ڈیزائن کس طرح ہوگا، اس کا فرنٹ اینڈ کس طرح ہوگا، اس کی یوزر والی پروفائل کس طرح ہوگی، ایڈمن والی کس طرح ہوگی، تو یہ سارا، اور اس میں ڈیٹا فلو کیسے کرے گا، یوزرس اس کا انٹرفیس کی، یہ ساری فنکشنالٹی ہم ڈیزائن میں ڈیزائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو فیز ہمارے پاس ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے۔ In this phase, the software is developed based on the design. Developers write code, integrate different components, and conduct unit testing. اب امپلیمنٹیشن میں آپ کے پاس انفارمیشن گیدر ہو گئی، ڈیزائن آپ نے بنا لیا۔ اب نیکسٹ جو فیز ہے وہ امپلیمنٹیشن یا کوڈنگ فیز ہوتا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے آپ کا جو ڈیولپرس ہوتے ہیں وہ کوڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹس کو، اور اس کا یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس جو فیز ہے وہ ہے ٹیسٹنگ ہے۔ ان دس فیز دی سافٹ ویئر از ٹیسٹڈ فار کوالٹی اینڈ فنکشنالٹی۔ دس انکلوڈ پرفارمنگ انٹیگریشن ٹیسٹنگ، سسٹم ٹیسٹنگ، یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ اینڈ پرفارمنگ ٹیسٹنگ۔ اب آپ نے ایک سافٹ ویئر بنانے، کسی کمپنی کا سافٹ ویئر، فار ایگزامپل ایک کمپنی کا آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کمپنی کے پاس جائیں گے کہ آپ کی ریکوائرڈس کیا ہے، آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس سافٹ ویئر میں، یہ آپ کی انفارمیشن ہو گئی۔ اب انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی تو آپ نیکسٹ اس میں کیا کرو، اس کی ڈیزائن کرو گے کہ اس کا انٹرفیس کیسا ہوگا اور اس میں ڈیٹا فلو کیسے ہوگا۔ اب آپ کی ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی تو نیکسٹ آپ کا کیا ہوگا، امپلیمنٹیشن آتا تھا۔ امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا تھا جو آپ کی ریکوائرڈ ہو، جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اس کی آپ کیا کر رہے ہو، کوڈنگ کر رہے ہو۔ اور نیکسٹ جو ٹیسٹنگ فیز میں آپ جب ہمارا ماڈیول کمپلیٹ ہو رہا ہے تب ہم کیا کر رہے ہیں، اس ماڈیول کو، اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹنگ فیز سے گزار دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ اس کی انٹیگریشن جو ٹیسٹنگ ہے سافٹ ویئر کے ساتھ، اس کی سسٹم کی جو ٹیسٹنگ ہے، اس میں ایکسیپٹنس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پرفارمنس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یہ ساری مراحل ہم ون بائی ون چیک کرتے ہیں۔ تو اس میں تمام ٹیسٹنگ ہوتی ہیں۔ جب یہ تمام ٹیسٹ آپ کے پاس سکسیسفلی رن ہوتا ہے، جو نیکسٹ فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے ڈپلائمنٹ کا آتا ہے۔ Once the software has passed all tests and is approved for release, it is deployed into the production environment. The involves configuring the software, installing on the servers and providing your user time. اب سارے ٹیسٹنگ آپ کے پروڈکٹ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ نیکسٹ جو آپ کا ڈپلائی ہوتا ہے، جس کمپنی کے لیے آپ نے جو سافٹ ویئر بنوایا تھا، اب اس کی تمام ٹیسٹنگ پاس ہو گئے تو آپ کیا کرو، اس کمپنی میں وہ سافٹ ویئر رن کر رہے ہو، چیک کر رہے ہو کہ اس کا ڈیٹا جو سارا آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہے کہ وہ ڈپلوائے کر کے رن کر رہے ہو کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ سارا جو ڈپلائمنٹ کا جو فیز ہے وہ اس میں آتا ہے۔ لاسٹ جو اس کا جو فیز ہے وہ مینٹیننس ہوتا ہے۔ آفٹر دی سافٹ ویئر از ڈپلوائڈ ریکوائرز آن گوئنگ مینٹیننس اینڈ سپورٹ ٹو انشور
It continues to meet stakeholder needs. This includes bug fix and updates and enhancement. अब क्या होगा कि आपने जो प्रोडक्ट है वो उसी कंपनी को आपने डिलीवर कर दी। इसके बाद होता है यूँ ही टाइम के साथ उसी प्रोडक्ट में अपडेट्स करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आज से हम 10 साल पिछले जाएँ तो हमारे पास MS ऑफ़िस की एक ओल्ड वर्ज़न होती थी, ऑफ़िस 7 या फिर 10 होती थी। अब जो वर्ज़न चल रही है वो लेटेस्ट 21, 22, 23 में चल रही है, तो मीन्स इसमें अपडेट्स आते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं। आप इनको अपडेट्स इसकी अपडेट्स जो सॉफ्टवेयर के होंगे और इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, बग्स आते हैं, उसकी मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें आपने मेंटेनेंस फेज़ में देखनी होती हैं।